بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کی محبت کا کیا عالم تھا؟ جب ان کی محبت کا یہ عالم تھا تو سوچیں پھر جب ہم ملیں گے تو کیا منظر ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں، ذرا سوچیں کہ معاذ بن جبل کو کیسا لگا ہوگا جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس کو کیسے خوشی ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، اے اللہ، اسے قرآن سکھا دیجئے۔ علی ابن ابی طالب کیا سوچتے ہوں گے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کل ضرور جھنڈا ایک ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر جب انہوں نے معلوم ہوا کہ وہ تو یہ خود ہیں، یا سعد بن ابی وقاص کے شل ہاتھوں میں، تو بجلی دوڑ گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ہوگا کہ اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اور عثمان بن عفان کے کیا جذبات ہوں گے جب انہوں نے تبوک کی جنگ کے لیے جانے والی فوج کو مکمل سامان فراہم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان نے آج جو کچھ کیا اس کے بعد کچھ بھی اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔ یا ابو موسیٰ اشعری نے پھر قرآن کی تلاوت کیسے کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش تم مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں کل تمہاری تلاوت سن رہا تھا۔ اور صائب بن یزید کیا سوچتے ہوں گے کہ جن کے سر کے بالوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا تو صرف وہی سیاہ رہ گئے، جبکہ ان کی باقی بال بڑھاپے میں سفید ہو گئے۔ اور انصار کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایک ایسے راستے پر چلیں اور انصار دوسرے راستے پر، تو میں انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ اور انصار کیسا فخر کرتے ہوں گے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے، اور نفاق کی علامت ان سے دشمنی ہے۔ اور صدیق کے جذبات کیا تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیتا۔ اما عائشہ کا دل تو دھڑکنا بھول ہی گیا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام کے ساتھ جواب دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے۔ اور بلال بن رحائی کے آنسو کیا تھم گئے ہوں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے وہ عمل تو بتاؤ جس سے تم سب سے زیادہ امید رکھتے ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ اور عمر بن خطاب کو کیسا محسوس ہوا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داخل ہونے کی اجازت چاہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربان سے فرمایا کہ اسے داخل ہونے دو اور جنت کی بشارت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا محسوس ہوا ہوگا جب ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ان سے محبت کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اب ذرا تصور کریں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں گے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کہیں گے، تم میرے وہ بھائی ہو جن سے ملنے کے لیے میں رویا، تم میرے وہ بھائی ہو جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائے، اس وقت ہم کیا محسوس کریں گے؟ ناظرین، یہ خوش نصیبی ہمیں اس وقت نصیب ہوگی جب ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت، دولت اور رحمت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت ہے۔ جس کو یہ عطا ہو گیا
اس کو سب عطا ہو گیا۔ جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس کچھ نہیں، اور یہ سب کچھ درود شریف کی برکت سے ہوگا۔ لہٰذا میرے بہن اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا ہو درود و سلام بھیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، جب تک تمام کائنات اور تمام موجودات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عزیز تر نہ ہو جائے، ایمان ناقص اور ادھورا ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا، جب تک اس کو میری محبت گھر والوں، مال و دولت اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ رسول اللہ سے محبت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان روز قیامت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سائے میں ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نبی بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مجھ سے زیادہ محبت رکھنے والے لوگوں میں وہ بھی ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ان کی یہ آرزو ہوگی کہ کاش وہ اپنا گھر بار اور مال سب قربان کر کے کسی طرح مجھ کو دیکھ لیتے۔ انسان کا ایمان اس وقت ہی مکمل ہو سکتا ہے، اور ایک مسلمان پورا مومن تب ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے تمام آدمیوں سے، حتیٰ کہ اپنے مال، ماں باپ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور وہ اپنے سارے تعلقات اور خواہشات کو ان کے تعلق پر قربان کر سکے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سنتوں سے محبت کی جائے، ان کی دعوت کو عام کیا جائے، ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو، اور ہماری شریعت کی سربلندی کے لیے اپنی جان و مال سے جدوجہد کی جائے۔ ان سے محبت کرنا یعنی ان کی تابع کرنا اور ان کی پیروی کرنا ہے۔ ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے جان لینا اور دینا ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ آپ محبت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی علامت قرآن کی محبت ہے، اور قرآن کی محبت کی علامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور آپ سے محبت کی علامت سنت کی محبت ہے، اور ان سب کی محبت کی علامت آخرت کی محبت ہے۔ اگر عشق رسول کے نام پر دو سب کچھ کیا جائے جو آج کل کیا جاتا ہے، مگر اتباع نہ کی جائے، تو یہ سب سے بیکار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ انسان نے کہا، کاش میں فرشتہ ہوتا۔ فرشتے نے کہا، کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا، یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا، اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ فرشتے نے کہا، اگر میں انسان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوتا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں امت محمد میں شامل کر کے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے نہ بنائے، بلکہ اپنے قلب، قول اور عمل سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں غفلت سے نکال کر اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور حقیقی محبت عطا فرمائے۔ دین کی بات اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔